اب لما اصابت کو مصیبت، کیا بلا جب پہنچی تم کو مصیبت تو پریشان کیوں ہو گئے؟ دل کیوں ہار بیٹھے؟ غم کیوں منانے لگے؟ سوچو قد اصبتم مثلیہا، تم اس سے پہلے دگنی مصیبت پہنچا چکے ہو. کب؟ بدر میں. احد میں مسلمانوں کے 70 لوگ شہید ہوئے اور بدر میں 70 کافر مارے گئے اور 70 پکڑے گئے. قلتم، کہا تم نے، انا ھذا، یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ ہمارے 70 لوگ کیوں مارے گئے؟ قل ھو من عند انفسکم، کہو یہ تمہارے اپنے طرف سے ہوئی، یہ تمہارے نفسوں کی غلطی کی وجہ سے ہے. اللہ نے ظلم نہیں کیا. یہ مصیبت تم کو کیوں پہنچی؟ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے پہنچی، تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے. دوسرے لفظوں میں کہیں یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے. کیوں؟ کیسے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر کے تم پہاڑی مورچہ چھوڑ کے جو آگے تھے، تمہارا اپنا قصور تھا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ نہیں کہ وہ فتح دینے پہ قادر نہیں، وہ قادر ہے، لیکن تمہیں تمہارے کیے کا مزہ بھی چکھانا تھا. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، اور جو پہنچا تم کو یعنی نقصان، یوم التقى الجمعان، جس دن ملی تھیں دو جماعتیں. دو جماعتیں کون سی؟ مسلمان اور کافر. فباذن اللہ، تو یہ اللہ کے اذن سے ہوا تھا، یعنی اس میں بھی اللہ کی ایک مشیت تھی کہ تمہیں شکست ہو. وہ کیوں؟ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ جان لے کہ مخلص مومن کون ہے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ وہ جان لے کہ منافق کون ہے. یعنی احد کی شکست میں ایک بہت بڑی حکمت پوشیدہ تھی، اور وہ حکمت کیا تھی؟ کہ مومن اور منافق الگ الگ ہو جائیں، پتہ چل جائے، اور وہ پتہ چلا. وَقِيلَ لَهُمْ، اور ان سے کہا گیا تھا. کن سے؟ منافقوں سے. کیا کہا گیا تھا؟ تعالوا، آؤ. کس نے کہا تھا؟ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن حرام انصاری نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو سمجھا بجھا کر جنگ میں شریک کرنا چاہا کہ تم نہ جاؤ، تو اس وقت انہوں نے نہ مانا. وکیل لہم تعالوا، ان سے کہا گیا تھا کہ آ جاؤ، مت جاؤ واپس. قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اور اگر تم فرنٹ لائن پہ لڑتے نہیں ہو تو ادفعوا، تم کیا کرو؟ دفاع ہی کرو یا دفاع کرو. قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ منافقوں نے جواب دیا، لو نعلم قتالا، اگر ہم جانتے جنگ کو. اس کا کیا معنی ہے؟ اگر ہمیں یقین ہوتا کہ تم واقعی جنگ کرنے جا رہے ہو، مرنے نہیں جا رہے، کیونکہ ہمیں تو یوں نظر آ رہا تھا کہ 3000 کے لشکر کے مقابلے میں تم اپنے آپ کو جھونکنے جا رہے ہو، لاتبعناکم، تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے، لیکن چونکہ تم ہماری بات نہیں مانتے اس لیے ہم نہیں چلتے. لو نعلم قتالا، یہ کہتے ہیں منافق کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ جنگ ہوگی تو جنگ کے لیے تو ہم چلتے. یہ ان کا خیال تھا نا، لیکن تم تو اپنے آپ کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہو، خودکشی کرنے جا رہے ہو، اس لیے ہم تمہارے ساتھ نہیں آ سکتے. ہم، وہ کون؟ وہ کون؟ منافق. للکفر، کفر کے لیے، یومئذ، اس دن، اقرب، زیادہ قریب تھے، منہم، ان سے، للایمان، ایمان کے لیے. یعنی یہ منافق اس دن، کس دن؟ احد کے دن، زیادہ قریب تھے، منہم، ان سے، للایمان، ایمان کے لیے. یعنی وہ اہل ایمان کی نسبت کافروں کے زیادہ فائدے میں ہوئے، یا کفر سے زیادہ قریب تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی بجائے لشکر سے پسپائی کر کے مسلمانوں کی ہمت توڑی، اور کافروں کے مقابلے میں انہیں اور تھوڑا چھوڑ کے کفر کے قریب ہو گئے. یعنی ان کی وفاداریاں یوں لگتا تھا اس دن مسلمانوں کی بجائے کس سے ہیں؟ کافروں سے. یقولون، وہ کہہ رہے تھے، بافواہہم، اپنے منہوں سے. کون کہہ رہے تھے؟ منافق. کیا کہہ رہے تھے؟ ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں تھا. یہی تو منافقت ہوتی کہ دل میں کچھ، زبان پہ کچھ. دلوں میں ان کے کیا تھا؟ یہ جیت نہیں سکتے اور ہمیں ان کے ساتھ جانے کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن ظاہر انہوں نے کیا کیا؟
کہا کہ ہمیں تو جنگ کا پتہ ہی نہیں، ہم جانتے ہی نہیں لڑنا، یا ہمارے خیال میں تم جنگ نہیں کرنے جا رہے، صرف مرنے جا رہے ہو۔ یہ ظاہر انہوں نے یہ کیا تھا، اور دل میں کیا تھا کہ چونکہ یہ جیت نہیں سکتے اس لیے فائدہ نہیں جانے کا۔ واللہ اعلم، اور اللہ زیادہ جانتا ہے، بما یکتمون، جو کچھ وہ چھپا رہے تھے۔ الذین قالوا لاخوانہم، وہ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، یہ کون تھے؟ منافق۔ وقعدوا، اور خود بیٹھ رہے، لو اطاعونا ما قتلوا، اگر وہ ہماری بات مانتے تو آج مارے نہ جاتے۔ یعنی جو مسلمان احد میں شہید ہوئے تو منافقوں کو یہ کہنے کا موقع مل گیا، دیکھا نا ہم نے کہا تھا نا کہ تم مرنے کو جا رہے ہو، اور ہو گئی نا وہی بات، اگر نہ جاتے، ہمارے مشورے پہ عمل کرتے، گھر میں ہی رہتے تو آج نہ مارے جاتے۔ قل، ان سے کہہ دو، فدرؤ، پھر ہٹا دیکھو، فدار تم پڑھا تھا نا پیچھے، وہی لفظ ہے دوبارہ، دال رے حمزہ اس کا روٹ ہے۔ ہٹاؤ، ان انفسکم الموت، اپنے آپ سے موت کو، خود سے موت کو دور تو کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ یعنی تم جو جہاد سے پیچھے رہ گئے، اب ہونا یہ چاہیے کہ تم پر کبھی موت نہ آئے، لیکن تم بھی مرنے والے ہو، تو جہاد سے فرار کسی کو موت کے منہ سے بچا نہیں سکتا۔ جہاد سے بھاگنا موت سے بھاگنا نہیں ہو سکتا۔ وقتی طور پر انسان تسلی کر سکتا ہے کہ نہیں میں مرتا، لیکن حقیقت میں وہ بچ نہیں سکتا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور مت تم گمان کرو ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، کیا گمان نہ کرو، امواتا، کہ وہ مردہ ہیں۔ جیسے کہ سورۃ البقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور یہاں کیا کہا گیا؟ بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ اور پیچھے آپ نے یہ بھی پڑھا، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، ابھی پیچھے آپ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں پر شہداء کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ شہید کے بارے میں مت سوچو کہ وہ مر گیا، بلکہ وہ زندہ ہے، اور زندگی ان کی ایسی ہے کہ انہیں کھانے پینے کو بھی ملتا ہے، اور پھر فرحین، وہ خوش ہیں۔ فرح، فرح، فرحن، اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور برے معنوں میں بھی۔ فرحین خوش ہیں، یہاں اچھے معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور ایک اور معنی ہوتا ہے اترانا، شیخی بگارنا، وہاں پر لفظ یہی ہے، معنی نیگیٹو ہو جاتا ہے، ازداد ہے نا، لغت ازداد۔ فرحین بما آتاہم اللہ، خوش ہو رہے ہوتے ہیں اس چیز پر جو اللہ ان کو عطا کرتا ہے، اللہ کے دیے پر خوش ہیں۔ من فضلہ، اپنے فضل سے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، خوشخبری پاتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ابھی ان سے ملے نہیں۔ من خلفہم، ان کے پیچھے ہیں، اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان پر بھی کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ شہداء کی یہ زندگی کیسی زندگی ہے، اس کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی۔ نمبر 1 کہ جنت کے پھلوں کی خوشبو انہیں قبر میں پہنچتی رہتی ہے، اور وہی ایک طرح کا ان کا رزق ہوتا ہے، ان سے ان کی جو جان ہے معطر رہتی ہے، یعنی خوشحال رہتے ہیں۔ یعنی لٹرلی ان کو کوئی ایسی چیز وغیرہ نہیں کھلائی جاتی، بلکہ خوشبو کی شکل میں ان کو معطر رکھا جاتا ہے، یعنی ان کی روح کو اور ان کی بھوک وغیرہ کی ضرورت پوری کی جاتی۔ نمبر 2 کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے جوف میں یا سینوں میں داخل کر دی جاتی ہیں، اور وہ جنت میں کھاتی پھرتی ہیں اور اس کی نعمتوں سے متمتع ہوتی ہیں۔ اور اس پر ایک حدیث بھی ہے، وہ حدیث میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب واقعہ احد میں تمہارے بھائی شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے جسم میں رکھ کر آزاد کر دیا، وہ جنت کی نہروں اور جنت کے پھلوں سے اپنا رزق حاصل کرتے ہیں، اور پھر کندیلوں میں آ جاتے ہیں، عرش رحمان کے ساتھ وہ معلق ہے، جیسے شینڈلیئر ہوتا نا، اسی طرح کندیل۔ تو یہ ہے ان کا رزق پانا جنت میں، اور وہاں وہ خوشحال رہتے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ،
اور اپنے پیچھے والوں کے بارے میں بھی خوش ہوتے ہیں. یہ کیا؟ تو یہ جو حدیث میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے اسی میں آتا ہے کہ جب ان لوگوں نے اپنی راحت اور آرام کی زندگی دیکھی تو کہنے لگے کہ ہمارے پیچھے رہنے والے ہمارے مرنے سے غمگین ہیں، کیا کوئی ہمارے حالات کی ان کو خبر پہنچا سکتا ہے تاکہ وہ فکر نہ کریں اور وہ بھی جہاد میں کوشش کرتے رہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہاری یہ خبر ان کو پہنچا دیتے ہیں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، خوشخبری پاتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ان سے ابھی ملے نہیں، یعنی جو شہید نہیں ہوئے، ان کے رشتہ دار، دوست، صحابہ کرام. من خلفہم، ان کے پیچھے رہ گئے. کیا کہ وہ جہاد سے جب نہیں فرار حاصل کریں گے، اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے تو ان کے لیے بھی یہی نعمتیں ہوں گی. اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ نہ کوئی خوف نہ کوئی غم، اور وہ وہاں خود بھی خوش ہوتے ہیں. یہ پہلا یستبشرون کیا ہے؟ لواحقین کے بارے میں خوش ہونا، پیچھے رہنے والوں کے بارے میں. اور دوسرا یستبشرون اپنے بارے میں. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں و فرحاں ہیں، اور انہیں معلوم ہو چکا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. یستبشرون بنعمت من اللہ. مسند احمد کی ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ جو شخص نیک عمل لے کر دنیا سے جاتا ہے اسے وہاں اللہ کے ہاں اتنی پر لطف اور پر کیف زندگی میسر آتی ہے جس کے بعد وہ کبھی دنیا میں واپس آنے کی تمنا نہیں کرتا. وہاں اسے اتنا کچھ مل جاتا ہے. لیکن شہید اس سے علاوہ ہے. وہ تمنا کرتا ہے کہ پھر دنیا میں بھیجا جائے اور پھر اس لذت اور سرور اور نشے سے لطف اندوز ہو جو اللہ کی خاطر جان دیتے وقت اس کو ملا تھا. یعنی بظاہر دیکھنے میں وہ کیا ہوتا ہے جیسے کوئی قتل ہو رہا ہے، تکلیف اٹھا رہے ہیں، لیکن اس وقت وہ ایسے سرور میں ہوتے ہیں کہ وہ لذت انہیں بھولتی نہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں پھر دنیا میں بھیجے، ہم ویسے ہی مر کے آئیں. یہ مرنا بھی باعث راحت ہو جاتا ہے، باعث لطف. اس جیسا لطف کوئی اور ہے ہی نہیں، حتیٰ کہ جنت کی نعمتیں بھی اس لطف کے مقابلے میں ہیچ. اب یہ جو بات ہے نا شہداء کے بارے میں کہ وہ وہاں زندہ ہیں، تو بسا اوقات ایسے واقعات دیکھنے میں ملتے ہیں کہ دنیا میں بھی جب زمین کھودی جاتی ہے کہیں سے یا قبریں کھودی جاتی ہیں تو کچھ ایسے جسم نکلتے ہیں جو بالکل تر و تازہ ہوتے ہیں، حالانکہ بہت اندر سے جا نکلتے ہیں. تو اس کے بارے میں ایک واقعہ جو صحابہ کرام سے متعلق ہے، تکبیر رسالے میں 7 نومبر 1991 کو چھپا تھا، اور اس واقعے کو میں ابھی پڑھ کے آپ کو سناتی ہوں، لیکن اس کی تصویر بھی ہے یہ ساتھ. تکبیر کی جو رپورٹ ہے وہ کیا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت حذیفہ بن یمان کا 50-60 سال پہلے پیش آنے والا ایمان افروز واقعہ شائع ہوا. اور وہ واقعہ میں ابھی تفصیل سے سناتی ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ 20-25 سال کے دوران پہلے بھی شائع ہوا، لیکن کبھی اس کی تصویر شائع نہیں ہوئی. تو یہ تصویر ایک ایسے شخص کے پاس تھی جو اس وقت اس کا عینی شاہد تھا. تو اس نے یہ تصویر بھیجی ڈاکٹر علی حسین جعفری. تو یہ تصویر انہوں نے چھاپی بھی. وہ واقعہ کیا تھا، وہ قصہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جس کتاب سے میں پڑھ رہی ہوں اس لکھنے والے نے بھی ایک اور کتاب سے دیکھا، اور اس کتاب کا نام ہے مشاہدات بلاد اسلامیہ، اور اس کی مؤلف ہیں ایک خاتون محمودہ عثمان حیدر. اس کتاب کے صفحہ 53 سے 64 پر یہ واقعہ موجود ہے. کتاب کا نام ہے مشاہدات بلاد اسلامیہ. تو یہ خاتون جو ہے ان کے شوہر سید عثمان حیدر برطانوی ہند کی طرف سے عراق میں سفیر تھے، اور یہ لکھنے والی خاتون اس واقعے کی عینی شاہد ہے، یعنی خود موقع پہ موجود تھیں جب یہ سب قصہ ہوا. ہم انہی کے الفاظ میں یہ واقعہ درج کرتے ہیں. وہ لکھتی ہیں، ہاں تو مدائن کا یہی تاریخی شہر مدائن گھٹتے گھٹتے اب ایک چھوٹا سا قصبہ رہ گیا ہے. نوشیرواں عادل کے محلات کے آثار جس میں تاکہ کسرا شامل ہے دیکھنے کے لیے اکثر دور دراز ممالک سے سیاح آتے رہتے ہیں. یہاں چند قہوہ خانے بھی ہیں اور ایک شاندار مقبرہ بھی جس میں زیر گنبد حضرت سلمان فارسی کا مزار ہے، اور 2 ملحق جدید طرز کے بنے ہوئے کمروں میں علیحدہ علیحدہ حذیفہ یمانی اور جابر بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے مزارات ہیں. دائیں طرف قدر فاصلے پر دریائے دجلہ عجب شان سے بہہ رہا ہے. مذکورہ والا صحابہ کرام کے مزارات شاہ فیصل اول کے دور میں
ان کی دوبارہ تدفین کے بعد بنوائے گئے ہیں۔ پہلے یہ دونوں سلمان پاک مدائن سے 2 فرلانگ کے فاصلے پر ایک غیر آباد جگہ پر دفن تھے، یعنی دونوں صحابہ۔ شاید ہی کبھی کبھار کوئی فاتح پڑھنے چلا جاتا ہو تو چلا جاتا، البتہ اتنا لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ 2 صحابہ کے مزار ہیں، ورنہ وہاں جانے اور فاتح پڑھنے پر کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ اگر کسی کا بہت جی چاہا تو اس نے سلمان پاک سے ہی فاتح خوانی کر دی، ورنہ اللہ اللہ خیر صلاح۔ مگر ہماری خوش قسمتی سے ہمارے قیام بغداد کے دوران دونوں کو پرانے مزارات سے نکال کر مقبرہ سلمان پاک میں دفن کیا گیا۔ یہ واقعہ آج بھی دنیا میں اسلام کی سچائی کی زندہ مثال ہے، جس کی تصدیق کے لیے نہ صرف ہم 2 میاں بیوی بلکہ لاکھوں آدمی جو اس وقت حاضر تھے موجود ہیں۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت حذیفہ الیمانی رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں ملک فیصل شاہ عراق سے خواہش ظاہر کی کہ ہم دونوں کو اصل مقام سے منتقل کر کے دریائے دجلہ سے ذرا فاصلے پہ دفن کر دیا جائے، کیونکہ میرے مزار میں پانی اور حضرت جابر کے مزار میں نمی آنی شروع ہو گئی ہے۔ امور سلطنت میں انہماک کی وجہ سے ملک فیصل دن کے وقت یہ خواب قطعی بھول گئے۔ دوسری رات پھر انہیں خواب آیا، اگلی صبح وہ پھر بھول گئے۔ تیسری شب حضرت حذیفہ یمانی نے عراق کے مفتی اعظم کو خواب میں اسی غرض سے ہدایت کی، یعنی پہلے بادشاہ کے خواب میں آئے، وہ بھولتا رہا، تو پھر مفتی اعظم عراق کے خواب میں آئے اور ہدایت کی کہ ہم 2 راتوں سے بادشاہ سے برابر کہہ رہے ہیں، لیکن وہ مصروفیات کی بنا پر بھول جاتا ہے۔ اب یہ تمہارا فرض ہے کہ اسے متوجہ کراؤ، اس سے کہہ کر ہمیں موجودہ قبروں سے منتقل کرانے کا فوری بندوبست کراؤ۔ چنانچہ مفتی اعظم نے اگلے روز صبح ہی صبح نوری السعید پاشا کو، جو اس زمانے میں وزیر اعظم تھے، فون کیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ غرض یہ کہ نوری السعید پاشا سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے ماجرا نوری السعید کو سنایا۔ نوری نے بادشاہ سے ان کی ملاقات کا فوری بندوبست کیا، خود بھی ہمراہ گئے۔ مفتی صاحب نے اپنا خواب بیان کیا تو بادشاہ نے کہا، بے شک میں نے 2 راتوں کو متواتر انہیں خواب میں دیکھا ہے۔ میں حیران تھا کہ یہ کس قسم کا خواب ہے، لیکن چونکہ اب اس غرض سے آپ بھی تشریف لے آئے ہیں تو یہ بہت اچھا ہوا، اب آپ ہی بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ مفتی اعظم نے کہا کہ وہ صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں کو وہاں سے نکال کر دریا سے ذرا فاصلے پر دفن کرو۔ اب اس سے زیادہ واضح بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ شاہ فیصل نے کہا، میرا خیال ہے بطور احتیاط پہلے اس کی تصدیق کرا لی جائے کہ آیا دریا کا پانی اس طرف آ بھی رہا ہے یا نہیں۔ مفتی صاحب اس پر رضامند ہو گئے۔ چنانچہ عراق کے محکمہ تعمیرات عامہ کے چیف انجینئر کو شاہی فرمان جاری ہوا کہ مزارات سے دریا کے رخ پر 20 فٹ کے فاصلے پر بورنگ کرا کے معلوم کیا جائے کہ آیا دریا کا پانی اس طرف رس رس کر آ رہا ہے یا نہیں، اور شام تک رپورٹ پیش کر دی جائے۔ چنانچہ تمام دن جگہ جگہ کھدائی کی گئی، لیکن پانی تو درکنار نیچے سے جو مٹی نکلی اس میں نمی تک نہیں تھی۔ مفتی اعظم تمام دن خود وہیں موجود رہے، تمام کاروائی بذات خود دیکھتے رہے اور انہیں بڑی مایوسی ہوئی۔ شام کو بادشاہ کو اطلاع دے دی گئی۔ اس رات حضرت حذیفہ نے پھر خواب میں بادشاہ کو تاکید کی کہ ہمیں ہٹاؤ، جلدی کرو، دریا کا پانی ہمارے مزار میں جمع ہونا شروع ہو گیا ہے۔ بادشاہ کو چونکہ رپورٹ مل چکی تھی، اس نے کہا کہ یہ محض خواب ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ چنانچہ اس نے اس بار اس خواب کو نظر انداز کر دیا۔ اگلے روز حضرت حذیفہ مفتی اعظم کے خواب میں پھر تشریف لائے اور ان سے پھر وہی کہا اور سختی سے کہا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے جلد از جلد منتقل کرو، پانی ہمارے مزارات میں گھستا چلا آ رہا ہے۔ مفتی اعظم صبح صبح ہراساں پریشان قصر شاہی پر پہنچے اور پھر بادشاہ کو اپنے خواب سے مطلع کیا۔ بادشاہ جھلا اٹھا، اس نے کہا کہ مولانا آپ خود ہی سوچئے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ خود ہی تمام دن وہاں رہے اور کاروائی بھی ساری آپ کے سامنے ہوتی رہی، ماہرین ارضیات کی رپورٹ بھی آ چکی ہے، پانی تو کہاں، وہاں نمی بھی نہیں، چنانچہ اب مجھے کہنے سے اور خود پریشان ہونے سے کیا فائدہ، جائیے آرام کیجیے۔ مفتی اعظم نے کہا، بے شک کاروائی ساری میرے سامنے ہوئی اور جو رپورٹ آئی وہ بھی میرے علم میں ہے، لیکن آپ کو اور مجھے متواتر حکم ہو رہا ہے، اب خواہ کچھ بھی کیوں نہ ہو آپ مزار کھلوا دیجیے۔ شاہ عراق نے کہا کہ بہت اچھا، آپ فتویٰ دے دیں۔ مفتی اعظم نے صحابہ کے مزار کو کھولنے کا اور انہیں وہاں سے منتقل کرنے کا وہیں بیٹھے بیٹھے فتویٰ دے دیا۔ یہ فتویٰ اور شاہ عراق کا فرمان اخبارات میں شائع کر دیا گیا۔ بروز عید قربان بعد نماز ظہر ان محترم صحابہ کے مزارات کھولے جائیں گے۔ اخبارات میں فتویٰ اور فرمان کا چھپنا تھا کہ تمام دنیا اسلام میں جوش و خروش پھیل گیا۔ رائٹر اور دیگر خبر رساں ایجنسیوں نے اس خبر کی دنیا میں تشہیر کر دی۔
حج کے موقع پر تمام دنیا کے مسلمان مکہ معظمہ آئے ہوئے تھے. انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ مزارات عید قربان سے کچھ روز بعد کھولے جائیں تاکہ ہم بھی شرکت کریں. ادھر ترکی، ایران، مصر، شام، لبنان، فلسطین، حجاز، بلغاریہ، شمالی افریقہ، روس، ہندوستان وغیرہ کے ممالک سے شاہ عراق کے نام تاروں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا کہ ہم جنازوں میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، کچھ دن کی مہلت دیجیے. ایک طرف تمام دنیا اسلام کا اصرار اور دوسری طرف خوابوں میں عجلت کی تاکید. سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر پانی مزارات میں واقعی رس رہا ہے تو اس رسم کو ملتوی کرنے سے مزار کو نقصان نہ پہنچ جائے. چنانچہ مفتی اعظم کے مشورے سے دریا کے رخ پر 10 فٹ کے فاصلے پر احتیاطاً ایک طویل اور گہری خندق کھود کر سیمنٹ اور بجری بھروا دی گئی. ساتھ ہی دوسرا فرمان جاری ہوا جس میں کہا گیا کہ مسلمانان عالم کی خواہش پر اب یہ رسم عید قربان کے 10 دن بعد ہوگی. مدائن جیسا چھوٹا سا قصبہ ان دنوں 10 دن کے اندر ہی آبادی اور رونق کے لحاظ سے دوسرا بغداد بن گیا. بستی کے تمام مہمان نواز گھر مہمانوں سے اور مسلمانوں سے کھچا کھچ بھر گئے. گلیوں کوچوں بازاروں میں ہجوم کی یہ کثرت تھی کہ کھوے سے کھوا چھلتا تھا. میدان صحرا دور دور تک ڈیرے خیموں سے پٹ گئے. جگہ جگہ سفری قہوہ خانے ہوٹل سرائے قائم ہو گئے. شاہی لنگر خانہ اس پر مستضاد تھا. اس موقع پر حکومت عراق نے خاص طور پر کسٹم اور روپے پیسے کی تمام پابندیاں ختم کر دیں، حتیٰ کہ پاسپورٹ کی قید بھی باقی نہ رکھی. شاہی فرمان کے ذریعے سے یہ عام اعلان کر دیا گیا کہ باہر سے آنے والے اپنے متعلقہ ممالک سے محض اجازت نامہ لے آئیں. پھر بھی مدائن میں آنے والوں میں حجاج کی کثرت تھی جن کے پاس باقاعدہ پاسپورٹ تھے. اس کے علاوہ ترکی اور مصر سے اس موقع پر خاص سرکاری وفود آئے. صحابہ کرام کو سلامی دینے کی غرض سے ان کے ساتھ اپنے اپنے ملکوں کا سرکاری بینڈ آیا. مصطفیٰ کمال اور جمہوریہ ترکی کی نمائندگی ایک وزیر مختار نے کی. مصری وفد میں علماء اور وزراء کے علاوہ سابق شاہ فاروق والی مصر نے بطور رئیس وفد شرکت کی. دونوں مزارات کے گرد کافی گہرائی تک پہلے ہی کھدائی کر لی گئی. مزارات کی ایک طرف ڈھلان رکھ دی گئی تاکہ کرین کا پھل جو پھاوڑے کے مشابہ تھا ڈھلان کی طرف آ کر مزار کے فرش کو کاٹتا ہوا نعش ہائے مبارکہ کو زمین پر سے اٹھا لے. کرین کے پھل پر سٹریچر پہلے ہی کس دیا گیا تھا تاکہ نعش مبارک کو تابوت میں رکھنے میں سہولت ہوئے. غرض یہ ان 10 دنوں میں جن جن خوش نصیب لوگوں کی قسمت ان بزرگوں کی زیارت لکھی تھی وہ وہاں پہنچ گئے. بغداد ایک بار پھر اجڑ گیا، مدائن آباد ہو گیا. اس موقع پر انتہائی محتاط اندازے کے مطابق 5 لاکھ لوگوں نے شرکت کی، جن میں ہر ملک، مذہب، فرقہ اور عقیدے کے لوگ شامل تھے. وہ دن بھی آ گیا جس کی آرزو میں لوگ جوک در جوک سلمان پاک جمع ہو گئے. سلمان پاک جگہ کا نام ہے، یعنی وہ مزار جہاں حضرت سلمان فارسی کی قبر ہے. دوشنبہ کے دن 12 بجے کے بعد لاکھوں لوگوں کی موجودگی میں مزارات کھولے گئے تو معلوم ہوا کہ مزارات میں نمی پیدا ہو چکی تھی، حالانکہ دریائے دجلہ وہاں سے کم از کم 2 فرلانگ دور تھا. تمام سفرائے دول، عراق کی پارلیمنٹ کے تمام ممبران، شاہ فیصل کی موجودگی میں پہلے حضرت حذیفہ الیمانی کی نعش مبارک کو کرین کے ذریعے زمین سے اس طرح اوپر اٹھا لیا گیا کہ ان کی نعش کرین پر نصب کیے ہوئے سٹریچر پر خود بخود آ گئی. اب کرین سے سٹریچر کو علیحدہ کر کے ہز میجسٹی شاہ فیصل مفتی اعظم عراق، وزیر مختار جمہوریہ ترکی اور پرنس فاروق ولی عہد مصر نے کندھا دیا اور بڑے احترام سے ایک شیشے کے تابوت میں رکھ دیا. پھر اسی طرح حضرت جابر کی نعش مبارک کو مزار سے باہر نکالا گیا. نعش مبارک کا کفن حتیٰ کہ داڑھی کے بال تک صحیح حالت میں تھے. لاشوں کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ شاید انہیں فوت ہوئے 2-3 گھنٹے سے زائد وقت نہیں گزرا. سب سے عجیب بات تو یہ تھی کہ ان دونوں کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ان میں اتنی پر اسرار چمک تھی کہ بہتوں نے چاہا کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں، لیکن ان کی نظر اس چمک کے سامنے ٹھہرتی ہی نہ تھی. ٹھہر بھی کیسے سکتی تھی؟ بڑے بڑے ڈاکٹرز یہ دیکھ کر حیران رہ گئے. ایک جرمن ماہر چشم جو بین الاقوامی شہرت کا مالک تھا اس تمام کاروائی میں بڑی دلچسپی لے رہا تھا. اس نے جو دیکھا بس دیکھتا ہی رہ گیا. وہ اس منظر سے کچھ اتنا بے اختیار ہوا کہ ابھی نعش ہائے مبارک تابوتوں میں ہی رکھی گئی تھی کہ آگے بڑھ کر مفتی اعظم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ آپ کے مذہب اسلام کی حقانیت اور ان صحابہ کی بزرگی کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے. لائیے مفتی صاحب، ہاتھ بڑھائیے، میں مسلمان ہوتا ہوں. غرض یہ ہے کہ لاشوں کو نکال کر شیشے کے بنے ہوئے خوبصورت تابوتوں میں رکھا گیا. رونمائی کی غرض سے چہروں پر سے کفن ہٹا دیا گیا. عراقی فوج نے باقاعدہ سلامی اتاری، توپیں سر ہوئیں. اس کے بعد مجمع نے نماز جنازہ پڑھی. بادشاہوں اور علماء کے کندھوں پر تابوت اٹھے. چند قدم کے بعد سفرائے دول نے کندھا دیا. پھر اعلیٰ حکام کو یہ شرف حاصل ہوا. اس کے بعد ہر شخص جو وہاں موجود تھا اس سعادت سے مشرف ہوا. اس موقع پر ایک جرمن فلم ساز کمپنی نے کمال کیا.
کمال کیا کیا، بلکہ دور دراز سے آئے ہوئے مشتاقان دیدار پر احسان کیا کہ اس نے شاہ عراق کی منظوری سے اپنے خرچ پر عین مزارات کے اوپر 200 فٹ بلند فولاد یعنی لوہے کے کھمبوں پر 30 فٹ لمبا اور 20 فٹ چوڑا ٹیلی ویژن کا اسکرین لگا دیا۔ پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ کھمبوں کے چاروں طرف بھی چھت سے ملحق 4 اسکرین لگا دیے گئے۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ہر کوئی اپنی جگہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر مزارات کے کھلنے کے وقت سے آخر وقت تک تمام کاروائی دیکھتا رہا۔ زیارت کے جوش میں کوئی ریل پیل نہیں ہوئی، دھکم پیل نہیں ہوئی۔ اس طرح ہزاروں لوگ اس ہڑبونگ میں پس کر مرنے سے بچ گئے، اور مردوں اور عورتوں اور بچوں نے نہایت اطمینان سے پوری کاروائی دیکھی۔ جس وقت یہ مقدس جنازے پورے احترام کے ساتھ لے جائے جا رہے تھے، ہوائی جہازوں نے غوطے لگا لگا کر سلامی اتاری، پھول برسائے۔ جب مرد کندھا دے چکے تو عورتوں کو شرف دیدار سے نوازا گیا۔ عورتوں نے جگہ جگہ ان دونوں کے تابوتوں پر منو پھولوں کی بارش کی۔ اس غرض سے راستے میں کئی بار تابوت رکھوائے گئے۔ غرض یہ کہ اس شام سے 4 گھنٹے کے بعد جب تابوت مقبرہ سلمان پاک پہنچے تو اعلیٰ فوجی حکام نے پہلے گارڈ آف آنر پیش کیا، پھر سفرائے دول نے پھول نشاور کیے، پھر ان اعلیٰ ہستیوں نے جنہوں نے مقدس لاشوں کو سب سے پہلے کرین پر سے اتارا تھا پورے ادب اور احترام کے ساتھ نئے مزارات میں رکھا۔ توپوں کی گرج، فوجی بینڈ کی گونج، اللہ اکبر کے فلک شگاف نعروں کے درمیان اسلام کے یہ دونوں شہید سپرد خاک کیے گئے۔ دوسرے دن یہ فلم سینماؤں میں دکھائی گئی، جس میں کندھا دینے والوں میں مصنفہ کے شوہر بھی کئی بار نظر پڑے، مگر میں خود کو ڈھونڈتی ہی رہ گئی۔ عورتوں کے ہجوم میں کچھ پتہ نہ چلا۔ خیر اس سے کیا ہوتا، حقیقت یہ ہے کہ ہم دونوں اپنی خوش قسمتی پر ہمیشہ نازاں رہیں گے۔ یہ پچھلے سال جب میں نے یہ آیات پڑھائی اور یہ قصہ پڑھا تو بخاری پڑھا رہی تھی، تو بخاری میں ایک حدیث میری نظر سے گزری، اور وہ تھا کہ حضرت جابر سے روایت ہے، یہی حضرت جابر بن عبداللہ جن کی یہ قبر جو ہے منتقل ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب جنگ احد آ پہنچی تو میرے والد عبداللہ نے رات کو مجھے بلایا اور کہنے لگے، میں سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں پہلے میں مارا جاؤں گا، اور میں اپنے بعد تجھ سے زیادہ عزیز کسی چیز کو نہیں چھوڑتا سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دیکھو مجھ پر قرض ہے، اس کو ادا کر دو، اور اپنی بہنوں سے اچھا سلوک کرتے رہو۔ جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے میرے والد شہید ہوئے، اور پہلے میں نے ایک اور شخص کے ساتھ ان کو دفن کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہداء کو ایک قبر میں 2 کو دفن کرنے کا حکم دیا۔ پھر مجھے اچھا نہ معلوم ہوا کہ میں اپنے باپ کو کسی دوسرے کے ساتھ رکھوں۔ میں نے 6 مہینے کے بعد ان کی لاش کو نکالا، دیکھا تو جوں کہ توں جیسے رکھا تھا ویسے ہی تھے۔ یہ کن کا واقعہ ہے؟ انہی کے والد کا، اور انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے والد کو ایک قبر سے دوسری میں منتقل کیا تھا، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور دونوں کے جسم جو تھے وہ محفوظ تھے۔ حضرت جابر کے والد جنگ احد میں شہید ہوئے، اور جنگ احد کے شہداء کے بارے میں ہی یہ آیات اتری۔ تو یہ آیات قرآن کی کس قدر سچی تھی، بخاری کی یہ حدیث بھی ہمیں بتاتی ہے کہ عملی طور پر ایسا ہوا، اور پھر جنہوں نے کیا خود ان کا واقعہ جو ہے وہ بھی دنیا والوں کے لیے ایک ہدایت کا سبب بنا۔ ان میں آپ دیکھیں کہ حضرت جابر کے بارے میں تو آپ نے یہ روایت پڑھی، اور حضرت حذیفہ بن یمان کے بارے میں آتا ہے کہ جب جنگ احزاب ہو رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک خاص مشن پر بھیجا تھا کہ جا کے دشمنوں کی خبر لے کر آئیں، تو وہ شدید سردی کی حالت میں اپنا کام کر کے آئے۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ اس کی حفاظت فرما، اس کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی۔ تو شاید اسی دعا کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شہادت بھی دی، اور اس کے بعد وہ قبروں میں جب نمی آئی تو پھر ان کی پھر حفاظت کی، وہاں سے کہیں اور منتقل کیے گئے۔ اسی کو کہتے ہیں وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، کہ جو شکر گزار لوگ ہوتے ہیں، جن کا رویہ زندگی میں اللہ کی اطاعت ہوتا ہے، خوشی میں بھی اور ناخوشی میں بھی، اچھے حالات میں بھی اور برے حالات میں بھی، جو اللہ کے لیے بڑی سے بڑی قربانی کرتے ہیں، اپنی جانیں تک دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی ناقدری نہیں کرتے۔ امید ہے وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور یہاں پر آخر میں کیا فرمایا؟ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا مومنوں کا اجر۔ کچھ کر کے تو دکھائیں، بات ساری عمل کی ہے، نتائج اس پہ چھوڑ دیں، اس کا وعدہ ہے کہ وہ ضائع نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.